मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो अपना किरदार अदा करे। ये दोनों आईनी इदारे हैं और वो अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझते हैं। कोई मोहब्बत नहीं है। अपोजिशन जो कर रही है उसका फायदा मुल्क को नहीं होगा। बिलावल इदारों को सियासत में न घसीटें, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अरकान को खरीदने की कोशिशें बंद की जाएं। हमें इत्तेहादियों पर मुकम्मल एतमाद है। 3 का टोला जल्द बिखर जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म इमरान खान पर भरपूर एतमाद। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानियों की इस्लामाबाद कन्वेंशन में शिरकत। 3.5 साल में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद किए। वोट का हक दिया, सब्ज पासपोर्ट का वक़ार बहाल किया। मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए कौम मुत्तहिद है। वफाकी वज़ीर असद उमर और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का खिताब। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, मर्दे बुरान, ऑपोजिशन के लिए तूफान, इमरान खान। तहरीक इंसाफ का हाफिजाबाद में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा। कप्तान ने अपोजिशन को आईना दिखा दिया। लूट मार का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। अदलिया और इलेक्शन कमीशन अरकान की खरीदो फरोख्त रोके। पूरी कौम करप्शन के खिलाफ खड़ी है। वजीर आज़म इमरान खान। शुक्रिया हाफिजाबाद। वज़ीर आला पंजाब का हाफिजाबाद के आवाम को कामयाब जलसे पर खिराज तहसीन। मुखालिफिन की नींदें उड़ गईं। आवाम के समंदर ने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। सरदार उस्मान बुस्तार। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के शॉपिंग प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। इमारत मुकम्मल तौर पर जल गई। बड़े पैमाने पर माली नुकसान। वजीर आला पंजाब का इंक्वायरी का हुक्म। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफती तंजीमों और सीनियर सहाफियों की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। वकला की जानिब से दलाइल जारी। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और जरदारी ने ही तब्दीली लानी होती तो 35 साल सत्तू पी कर सोए न रहते। कप्तान ने माफिया के फिक्स मैच को तोड़कर इक्तदार से बेदखल किया। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर। भारत में इंतहा पसंदों ने मसाजिद के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। आरएसएस के गुंडों की मसाजिद से लाउड स्पीकर उतारने की धमकियों की वीडियो सामने आ गई। मसाजिद के खिलाफ इंतहा पसंदों की मुहिम मजहबी आज़ादी पर हमला है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर। भारत में हिंदुत्व का आसेब मुआशरती कैंसर बनने लगा। शिद्दत पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी। कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश में भी हिजाब पहने तालिबात के स्कूलों कॉलेजों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी। कुपवाड़ा में एक और नौजवान शहीद। 4 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कत्लेआम की मजम्मत। रूस ने पाबंदियों के बाद चीन से हथियारों की फराहमी की दरख्वास्त की। अमरीका का इल्जाम। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने का लाइल्मी का इजहार। कराची टेस्ट का तीसरा रोज। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स 556 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। उस्मान ख्वाजा 160 रन के साथ नुमाया रहे। एलेक्स कैरी के 93 और स्टीव स्मिथ के 72 रन। साजिद खान और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की नाकामियों का सिलसिला थम न सका। इवेंट के 12वें मैच में बांग्लादेश ने 9 रन से हरा दिया। 235 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 225 रन ही बना सकी। कौमी ख़वातीन टीम की इवेंट में ये मुसलसल चौथी नाकामी है।
पंजाब में शोबा सेहत के इस्लाहाती प्रोग्राम के समरात आना शुरू। मुल्तान में जनूबी पंजाब के सबसे बड़े हस्पताल निश्तर 2 का मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब गामजन। पहले मरहले में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमारत का आधा काम मुकम्मल। पांच दरियाओं की धरती की सकाफत और रिवायात के दिलावेज रंग पंजाब कल्चर डे आज मनाया जा रहा है। पंजाब की तहजीब कदीम तरीन सकाफतों में से एक है। सूबे के अवाम मुनफरद शनाख्त, मेहमान नवाजी, प्यार और मोहब्बत के अमीन हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रियाजी का दिन मनाया जा रहा है। तबीयाती, तकनीकी, मौशी उमूर, फनून लतीफ़ा की मुख्तलिफ अनवार गरज जिंदगी के तमाम शोबों में रियाजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। एबटाबाद में पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का आखिरी दिन तलबा, तालिबात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फेस्टिवल के इनेकाद से मुआशरे में मुस्बत सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। शुरा कल्लात में तवील सर्दी के बाद मौसम बहार की आमद। बादाम, खुबानी, आड़ू, सेब और दीगर दरख्तों पर गुलाबी और सफेद रंगों के फूल निकल आए। फूलों की खुशबू से कल्लात की फजा मुअत्तर। शहरियों ने बागात का रुख कर लिया। बलूचिस्तान के जिला केश तुरबत में प्रीमियर लीग के मुकाबले 10 टीमों की शिरकत। फाइनल के मेहमान खुसूसी IGFC मेजर जनरल कमाल अनवर चौधरी ने फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी। शेखुपुरा के देही इलाके में सालाना नेजाबाजी टूर्नामेंट। मुल्क भर से 500 माहिर नेजाबाज घुड़सवारों की शिरकत। मुकाबले आजाद कश्मीर के खिलाड़ियों ने जीत लिए। और सऊदी अरब के तारीखी इलाके अल-उला में दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। 142 गुब्बारों ने पूरे सहरा को रंगों और रोशनियों से मुनव्वर कर दिया। मेले में बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों की भी शिरकत। इवेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील जान सकेंगे आप, लेकिन उससे पहले आपको वापस लिए चलेंगे यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में। इस वक्त सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब कर रहे थे, उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। खबरनामे को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक का भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे और अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बिलावल कौमी इदारों को सियासत में न घसीटे। उन्होंने कहा कि हम सब आइन के पाबंद हैं, क्या अपोजिशन वाले आइन की पासदारी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी अराकीन को खरीदने के लिए कोशां हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमें अपने इत्तेहादियों पर मुकम्मल एतमाद है, हमारे इत्तेहादियों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। उन्होंने कहा कि 3 का टोला जल्द बिखर जाएगा। बिलावल बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी को मौलाना की पार्टी में ज़ब्त कर दिया है, क्या बिलावल और मौलाना का नजरिया एक है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें बहतान तलाशी की जरूरत नहीं। अपोजिशन गैर जमहूरी, गैर आइनी हथकंडों पर उतर आई है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है। अपोजिशन जो कर रही है उसका मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। बिलावल डॉक्टर जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो अपना किरदार अदा करे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। मुझे समझ नहीं आई कि उनका क्या किरदार है। ये दोनों आईनी इदारे हैं और वहाँ बहुत जिम्मेदार शख्सियात तशरीफ फरमा हैं और वो अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझते हैं।
वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर कहते हैं कि अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ वाहिद कौमी जमात है जिसके चाहने वाले गवादर से लेकर खुंजराब तक तमाम इलाकों में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के समंदर पार वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि अपोजिशन की सियासी हलचल का मकसद तरक्की की सफ़र में रुकावट डालना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो सारी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, आप देखेंगे कि ये मुल्क ऐसा मुल्क बनने जा रहा है कि दुनिया इस पर रश करेगी। आप सबका रोल जो है, किरदार जो है इसके अंदर वो कलीदी है। आप जो सब काम कर रहे हैं उसका सब शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल खुलूस और ईमानदारी के साथ मुल्क की तकदीर बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन तारिक भट्ट, इस वक्त लाइन पर मौजूद नहीं, उनसे राबता करने की कोशिश जारी है। आपको बताते चलें कि ओवरसीज़ वर्कर्स कन्वेंशन इस्लामाबाद में जारी है। दूसरा रोज़ है आज इस कन्वेंशन का और मुख्तलिफ वफाकी वज़रा भी इससे खिताब कर चुके हैं। अब से थोड़ी देर कबल मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने भी इससे खिताब किया ओवरसीज़ कन्वेंशन से, और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की अयाज वो ये थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास सब कुछ होता है लेकिन शिनाख्त नहीं होती। तो पाकिस्तान दुनिया में ओवरसीज़ की शिनाख्त है और ओवरसीज़ पाकिस्तान में सिर्फ अपनी शिनाख्त के लिए आते हैं। जी हाँ, और इसी कन्वेंशन की अगर बात की जाए तो वफाकी वज़ीर असद उमर और इसके साथ साथ मुराद सईद ने भी इस कन्वेंशन से खिताब किया। और कन्वेंशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा का भी ये कहना था, उन्होंने तमाम जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की मईशत के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह अहम किरदार अदा कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। अपने नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में 3 रोज़ा जो ये कन्वेंशन है वो जारी है, आज उसका दूसरा दिन है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन तारिक भट्ट, बताइएगा आज दूसरा रोज़ है, इस कन्वेंशन के हवाले से क्या गहमा गहमी देख रहा है? जी, बड़ा ज़बरदस्त जोश और जो वलवला है आज दूसरे दिन भी हमें नज़र आ रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ वर्कर्स हैं वो भरपूर अंदाज में शिरकत कर रहे हैं। आज का दिन जब आगाज़ हुआ तो सबसे पहले डॉक्टर शहबाज गिल ने जो अपना खिताब किया, फिर असद उमर आए, उसके बाद दोबारा डॉक्टर शहबाज गिल ने जो है वो अपना खिताब किया। और इस वक्त जो है वो वज़ीर मवासिलात मुराद सईद वो जो है वो खिताब फरमा रहे हैं। उन्होंने भी अपने खिताब के अंदर जो है वो यही बात की है कि मुल्क की तरक्की के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो एक खसूसी अहमियत का हामिल हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में उनको वोट का हक दिलवाने के लिए जिस तरह उनकी खुशहाली और जिस तरह मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को बढ़ाने, उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज करने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं बड़े गराकदर हैं। और इसका जो हम तो इसके साथ साथ उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए जो अहम इक़दाम जैसे एहसास प्रोग्राम है उसके ऊपर रोशनी डाली। फिर उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर जो जहाँ गुर्बत ज़्यादा है वहाँ पर जो है एहसास प्रोग्राम के तहत उनको ज़्यादा हिस्सा दिया गया ताकि वहाँ पर गुर्बत के खात्मे की जाए। बेसिकली जो विजन था वज़ीर आज़म इमरान खान का वो यही था कि सिर्फ इंतखाबात के हवाले से सोचने के बजाय आइंदा नस्लें जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनकी बेहतरी और खुशहाली के बारे में सोचा जाए। तो ये जो इस वक्त मुराद सईद साहब हैं वो जो वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जो हुकूमत जो मुख्तलिफ इक़दाम उठा रही है उसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। जी, ये भी बताइएगा कि ना सिर्फ हम एक्नॉलेज करें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की पाकिस्तान के लिए खिदमत को, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी इतनी कसीर तादाद में कन्वेंशन सेंटर में मौजूद होना ये खुद इस बात का मज़हर है कि वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं और वो सिर्फ वज़ीर आज़म के इन इक़दामात की बदौलत वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान आए। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, ऐसे ही है। जो इम्पोर्टेंस है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की उसका साफ हम इसका लगा सकते हैं कि ऑन एवरेज मंथली तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की जो रेमिटेंसेस हैं हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आती हैं। और इस हवाले से अगर यूँ देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज का जो सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है वो हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और आप ये देखें कि जो आपने जिस तरह कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर उनका एतमाद, तो उसका सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है वो हमें रेमिटेंसेस की जो फिगर्स हैं
اس میں ہونے والے مسلسل اضافے کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ 19-20 اور 20-21 کے سال میں 27% اضافہ ہوا. اب تک جو 8 ماہ کی فگرز ہیں تقریباً 20 ارب ڈالر سے زائد کی رقم جو ہے وہ موصول ہو چکی ہے. جو لاسٹ ایئر یہ تقریباً 18 ارب ڈالر کے قریب تھی. تو یہ اراؤنڈ اباؤٹ 10 سے 11% کا اضافہ یہ بنتا ہے. ایئر اینڈ کلوز کی اگر بات کریں تو اسی پروپورشن میں اگر یہ بڑھتی رہیں تو قوی امکانات ہیں کہ 30 ارب ڈالر سے زائد جو ہیں وہ ہمیں اس سال ریمیٹنسز آئیں گی جو ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں. تو یہ جو کنزیکٹو جو ہر سال ہم اس کے اندر اضافہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سیلف ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان, ان کی معاشی ٹیم, جو ان کی پالیسیاں ہیں, ان کو بے اعتماد جو ہے ان کا ہر آنے والے دن مزید سے مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جی بالکل, بہت شکریہ حسن طارق بٹ آپ کا. ناظرین, کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا اوورسیز کنونشن جاری ہے. آج اس کا دوسرا روز ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الوقت خبرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور یہاں آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ چوری کے پیسوں سے ضمیر خرید کر ریاست گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. قوم, عدلیہ اور الیکشن کمیشن اس خرید و فروخت کو روکنے میں کردار ادا کریں. حافظ آباد میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کرپشن کے خلاف نہیں ہوگی تو بدعنوانی بڑھے گی. سیاست میں ٹماٹر کی قیمت دیکھنے نہیں بلکہ ایک قوم بنانے آیا تھا. ریاض برقی کی رپورٹ دیکھیے. کپتان کا اپوزیشن کے خلاف اپنی اگلی اننگز میں حافظ آباد میں بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ. کیا آپ کو عمران خان پر اعتماد ہے؟ اعتماد ہے؟ اعتماد ہے؟ میونسپل اسٹیڈیم عوام سے کھچا کھچ بھر گیا. عوام کو اسٹیڈیم میں جگہ نہ ملی تو اپنے کپتان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آس پاس کی عمارتوں کی چھتوں پر چڑھ گئے. عمران خان! عمران خان! عمران خان! حافظ آباد کی خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں, بڑی تعداد میں جلسے میں شرکت کی. پرجوش جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ 25 سال سے پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانے کے لیے کوشاں ہیں. چور اور ڈاکو چوری کے پیسے سے ضمیر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے خلاف قوم کو کھڑا ہونا ہوگا. جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی اس قوم میں برائی بڑھ جائے گی, وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی. ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامور کرپٹ لوگ, مجرم, عدالتوں میں جن کے کیس, وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے, پیسہ چلانے کے لیے, لوگوں کو خریدنے کے لیے, چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے, تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا. عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے, عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. قوم مقابلہ کرتی ہے اس کا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کے سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کو ایک قوم بنانا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے وہ کام کیے جو ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں گے. ابھی تک انگریز کا بنایا ہوا نصاب کے انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے, اچھی نوکریاں ان کے لیے, عوام کے لیے اردو میڈیم, پھر ایک طرف دینی مدرسے. یہ پہلی دفعہ 70 سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک تعلیم کا نصاب ہم لے کے آئے ہیں. ہم نے اپنے دینی مدرسوں کو بھی, ان کو بھی ہم بیچ میں لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی اور سبجیکٹس پڑھائے جائیں تاکہ ہمارے دینی مدرسے کے بچے بھی اوپر آ سکیں, وہ بھی جنرل بن سکیں, ججز بن سکیں, ڈاکٹر بن سکیں. 26 لاکھ اسکالرشپس ہم نے رکھی اپنے عوام کے لیے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان امریکہ سمیت دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے, مگر ایک آزاد ملک ہونے کے ناطے قومی مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ہمارے جناب یہاں کا پرائم منسٹر امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے, کانپیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں اس کی, ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط چیز ایسی نہ ہو جائے کہ امریکہ کا صدر ناراض نہ ہو جائے. یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے مل کے خط لکھا کہ عمران خان کو اور ہماری حکومت کو روس کے خلاف بیان دینا چاہیے. میں نے ان کی صحیح تنقید کی. میں نے ان کو یہ کہا کہ تم نے ہندوستان سے اس طرح جرأت ہے خط لکھنے کی, اور کسی ملک کو لکھو گے ایسا خط؟ ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے.
जो इंसान या मुल्क अपनी इज्जत नहीं करता, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। मैं 22 करोड़ पाकिस्तानी का वजीर आजम हूं। मेरी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है कि मैं अपने पाकिस्तानियों के हुकूक की हिफाजत करूं, मैं अपने पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करूं। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई आके फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो कि हम किसी को खुश करते करते अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाए। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि वो जिस मुल्क जाते हैं वहाँ उन्हें इज्जत दी जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ना तो करप्ट हूँ और न ही मेरे बैरून मुल्क अकाउंट्स हैं। चाइना में गए, उन्होंने हमारी इज्जत की। रिकॉर्ड टाइम में चाइना ने हमें फाइटर जहाज दिए, J-10C, जो आपको पता होना चाहिए कि ये 1982 के बाद पाकिस्तान के पास इस तरह के जहाज आए हैं। हम रूस गए, 3 गार्ड ऑफ ऑनर्स दिए रूस के प्रेसिडेंट ने, हमें इज्जत दी उसने हमें। मैं जब सदर ट्रंप से मिलने गया, उसने इज्जत की। उसे पता था कि ये आदमी 2 नंबर नहीं है। जब वो हमारे पिछलों से मिलते थे तो इसलिए ये बेचारे उनके सामने गिरे हुए होते थे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि लीडर करप्ट हो तो पूरी कौम की इज्जत नफ्स तबाह हो जाती है। उन्होंने कहा कि 15 साल बाद पाकिस्तान में OIC के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़िला हाफिज़ाबाद के लिए 30 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। बड़े अवामी जलसे से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल और रुकन असम्बली शौकत अली भट्टी समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। ताहिर जाफरी की रिपोर्ट देखिए। ऑपोजिशन ने आपके लीडर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक असेंबली में पेश की है। हाफिज़ाबाद के लोगों, मैं पूछने आया हूं, क्या तुम्हें इमरान खान पर एतमाद है? जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ था, क्या वो इमरान खान के अलावा इखलाकी, कानूनी, आईनी तौर पर किसी को वोट दे सकता है? और आखिरी सवाल, दावत दी है खान ने, डी चौक पर आओगे? मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रिसालत पर आवाज़ उठाई। वो दुनिया के सामने खुद झुके हैं, न आवाम को झुकने देंगे। पूरी मुसलमान दुनिया दे विच किसे बादशाह नू ए जुरत नहीं हुई कि खातमुन नबीयीन मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुरमत दी हिफाजत इस तरीके नाल यूनाइटेड नेशन च भी कर सके ते पूरी दुनिया दे सामने कर सके। हाफिज़ाबाद खलोते हो अपने इमरान खान दे नाल, हाफिज़ाबाद खलोते हो इस आशिक़े रसूल दे नाल। हाफिज़ाबाद से रुकन कौमी असम्बली शौकत अली भट्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हाफिज़ाबाद के अवाम से जो भी वादे किए वो पूरे किए। उन्होंने कहा कि हाफिज़ाबाद के अवाम डी चौक के जलसे में भी भरपूर शिरकत करेंगे। क्या कह दो, कांपे टांगी और नून से मत टकराओ इस जुनून से। तकरीब से दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। हाफिज़ाबाद की अवाम ने सदमे एतमाद को मिट्टी में मिला दिया। बहुत ज्यादा अवाम थी। हाफिज़ाबाद की अवाम ने ये साबित कर दिया है, ये जो अदम एतमाद है ये कभी कामयाब नहीं होगा। अच्छा लीडर है हमारा, वो बहुत शेर है। हाफिज़ाबाद के अवाम ने बड़ा जोश उनके साथ ताउन किया है। हाफिज़ाबाद की गयूर अवाम ने बिलावल और नून लीग के कांपे टाप दिए है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाफिज़ाबाद के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने 6.5 अरब रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिज़ाबाद, 10 अरब रुपए की लागत से गुजरांवाला हाफिज़ाबाद 2 रोया सड़क की तामीर और 10 अरब रुपए की लागत से 400 बेड्स पर मुश्तमिल DHQ अस्पताल हाफिज़ाबाद का इफ्तिताह किया। तहरीक इंसाफ के फलाही इक़दाम से जहाँ मुल्क में खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा, वहीं अवाम का मेयार ज़िंदगी भी बुलंद होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हाफिज़ाबाद।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कामयाब जलसे पर हाफिजाबाद के अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि हाफिजाबाद के अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हाफिजाबाद में PTI के तारीखी जलसे ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के मानस होने के दिन करीब हैं। अपोजिशन अदम एतमाद की बंद गली में फंस चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जारहाना अवामी सियासत से मुखालिफिन को मायूस कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कामयाब जलसे पर तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स और कारकुनों को मुबारकबाद भी दी। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today we've gathered at a very auspicious occasion. We have the BOI and we have the CPEC, and we talk about all these things that we're talking on how to move forward in our relationship between China and Pakistan. But the moment that I'm really pleased about today is what we saw of the Long March and the service group coming together. I remember very fondly when we did the opening ceremony right in Lahore where the project was introduced. And in those days, everyone seemed, wow, a big investment is coming into Pakistan from China. Will it go through? Will it not? Etc., etc. And here we are today celebrating their success, and their plant is now ready for operations. And what a wonderful project, because not only is it import substitution, but it is also exports from Pakistan. Chinese and Pakistanis getting together to put up a project and export to the Western world, including America. So it is a big moment, and I really feel Allah kare a day comes when we will be celebrating these type of openings every day, and then our economy moves forward. Today, we've heard the BOI, we've heard Khalid Mansour give a lot of things. We've heard the Sindh Chief Secretary. So I will not go over what they have said, but only to say that honestly now, after you hear all this, the building blocks to economic growth, rapid economic growth, are now all, inshallah and alhamdulillah, coming into place. We are seeing these structures. Through CPEC, through the cooperation of the Chinese government, we got out of our power difficulties, and we have substantially improved our infrastructure. With that in mind, what openings, what opportunities does it give us? They have mentioned many projects, many opportunities. I will not talk about that. I'll give a different angle to this opportunity that we have. And that opportunity is regional connectivity. We have the infrastructure now, and what we did was, under the vision by the Prime Minister, that we want regional connectivity with our northern neighbors. So we've gone forward, and I'm very happy to say that next Monday, 21st of March, inshallah, for the first time in our history, Pakistani trucks can go into Afghanistan, go into Uzbekistan. Uzbek trucks will come into Pakistan, Afghani trucks will come into Pakistan, and this is the beginning, a step towards regional connectivity. If trucks in Portugal
can go through Spain, France, Germany, and end up in the Netherlands. Why can't our trucks go from here straight through to Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, and beyond? We have put the transit trade agreement in place, the trucking in place, the custom unions are integrated, valuation agreements have been integrated. So now we are all set. And this big step is starting next Monday. Why am I so excited about the Central Asian republics? Central Asian republics are a population of 72 million. They do trade of 800 billion. And just on the sympathy of we're moving together, no agreements were signed, and during that period, our exports to the Central Asian republics grew by 147%. So it just shows the type of opportunities we have. So now, and the thing that has not been talked about, and I want to mention a little bit, so that means we get it in the right framework for our Chinese partners and our Pakistanis. The guiding principle Khalid Mansoor did mention, and I want to re-emphasize it, this investments through CPEC is not China specific. Everybody can come forward, and we've discussed this very thing at the highest level in China, and also they were agreeing. So ladies and gentlemen, what are the guiding principles that we've been trying to move for the last 3 years? And I honestly feel that it is beginning to show results substantially. One of the principles was move away from being a trading economy to a manufacturing economy. We do not want just import of finished goods and use that as the engine of growth for our GDP. No. We want import substitution, and through that, make in Pakistan. We must make in Pakistan, and then once we have made in Pakistan, it's an export-led growth strategy. We must export, export, export. That is our long-term survival, and I'm happy to say we're all seeing the results of our export-driven policy, that inshallah last year we broke the record of our exports, and inshallah this year we will break the record again. We are on the right track. The export results of March this month are going to be pivotal, and I am very optimistic that we will have. समझता हूँ कि ये जो तरीका कार है इदारों को चलाने का, जिसको MTI एक्ट के ज़रिए हमने इंट्रोड्यूस किया, इसमें बेहतर गवर्नेंस है, इन इदारों की बेहतर मैनेजमेंट है, और जब आपके पास काबिल और सीनियर और कमिटेड लोग होंगे तो ख़ुद ब खुद जब वो अपनी कोशिश लगाएंगे, आप कोशा होंगे, तो उस कोशिश को समर मिलना शुरू हो जाएगा, सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी। और आखिर में मकसद क्या है, जो लोग ही आ रहे हैं यहाँ, इतने हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग आते हैं, तो उनको बेहतर बर वक्त और मुनासिब सर्विस मिल रही हो। गवर्नमेंट का इदारा है, यहाँ ज़ाहिर है फ्री सर्विस है, लेकिन साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा जो सेहत कार्ड प्रोग्राम है, उसके ज़रिए जो हमारे पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं, इनके ऊपर जो हज़ारों मरीज़ का बोझ है, उस बोझ को भी मैनेज करने में आसानी होगी, क्योंकि मरीज़ जो है वो दूसरे और दीगर इदारों में भी जा सकेगा। वैसे तो हमारा पिम्स जो है वो भी सेहत कार्ड के मरीज़ एक्सेप्ट कर रहा है।
تو اس میں ایک بہتر نظام ہوگا اور جو بوجھ سارا ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، یعنی مختلف اداروں میں جگہوں میں جانے کے قابل ہوگا. اور بہت سی ایسے مرض اور چیزیں ہیں جن کو ضروری نہیں کہ وہ صرف پمز آ کے ہی ان کا علاج ہو، دیگر ہسپتال جو ہیں وہاں بھی علاج ہو سکتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پمز جیسے اداروں کا جو مین رول ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کمپلیکیٹڈ ترین مریض ہیں، سب سے مشکل مریض ہیں، جس کے لیے سب سے زیادہ پیچیدگیاں ہیں اور جس کے لیے سب سے زیادہ سینئر اور بڑے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہاں آئیں. تو اس لوڈ کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کام شروع ہو چکا ہے، موبلائزیشن شروع ہو چکی ہے نئے ایمرجنسی ٹاور کی، جو پمز کے اندر ہی بن رہا ہے، اور وہ ایک بڑی ماڈرن اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہوگی انشاءاللہ. اس کا ڈیزائن بالکل جدید ترین طریقہ کار، جدید ترین ہسپتال کا جو ڈیزائن ہوتا ہے اس کے مطابق ہے ایمرجنسی کا. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک جگہ میں، ایک ڈپارٹمنٹ، ایک ٹاور میں ساری ایمرجنسی جو ہے آ سکے گی، مینج ہو سکے گی. اور جس کو ٹریاج بولتے ہیں، یعنی بیمار اور کم بیمار اور زیادہ بیمار مریضوں کا جو فرق کرنا ہوتا ہے، جلدی سے ان کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے تاکہ سب سے بیمار اور کرٹیکل مریض کو سب سے پہلے توجہ دی جائے، اس کو ٹریاج بولتے ہیں. تو ٹریاج کا نظام جو ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس مناسب جگہ اور سپیس ہو. ڈاکٹر صاحب نے انگلینڈ میں کام کیا، وہ بتا رہے تھے کہ اسی طریقہ کار کو وہ یہاں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مین پاور کے علاوہ جو سسٹمز میں تھوڑی انویسٹمنٹ ہے، ابھی ہم نے جو مین ٹریاج ہے جہاں سے لوگ انٹر کرتے ہیں اس جگہ کو بھی دیکھا، تو اس میں بھی ایک کمپیوٹر اسکرین نظر آ رہی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کون سا مریض جو ہے وہ زیادہ بیمار ہے، کون سا کم ہے، تاکہ ان کو بر وقت اور ان کی بیماری کی شدت کے مطابق جلدی یا تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ دیکھا جائے. تو یہ سارا نظام ہے جو ساری دنیا اس کو استعمال کرتی ہے، اور اس کو اپنانے میں ہمارے کوالٹی اور معیار جو ہے علاج کا اور ایمرجنسی کیئر کا وہ بہتر ہوگا. ابھی میری کوشش ہے کہ میں جا کے بلڈ بینک کا بھی وزٹ کروں، کیونکہ جو سیف بلڈ ٹرانسفیوژن ہے بہت اہم ہے. ہم نے یہاں ایک ریجنل بلڈ سینٹر اسلام آباد میں کھولا ہے، تو ان کی اور ہمارے پمز کے جو بلڈ سینٹر کی کوآپریشن ہے، اس کے ذریعے ہمارے پیشنٹس کو معیاری، سیف اور انفیکشن فری بلڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ میسر ہو رہی ہیں، اور وہ فردر اگلے معیار پہ جائیں گی. کیونکہ ایک چیز کراتی ہے جس کو نیٹ بولتے ہیں، نیوکلیک ایسڈ ٹیسٹنگ، یعنی جو ڈی این اے کے لیول پہ اس کو وبائی امراض کو چیک کیا جاتا ہے، اور اگر کسی بلڈ میں سیمپل میں ہو تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو صاف اور جو سیف بلڈ ہے اس کی ٹرانسفیوژن کو ممکن بنایا جاتا ہے. تو اس کو بھی انشاءاللہ بھی وزٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے پمز ہسپتال کا دورہ کیا. اس موقع پر وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے ملاحظہ کی. ترجمان حکومت پنجاب حسان خاور نے کہا ہے کہ ماضی میں حکومتیں جی بھر کر لوٹ مار اور منی لانڈرنگ کرتی رہیں، جس سے ملکی ادارے تباہ ہو گئے. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں طویل عرصہ اقتدار میں رہیں، ان کو کسی نے نہیں روکا تھا کہ تبدیلی نہ لائیں. حسان خاور نے کہا کہ کپتان نے مافیا کے فکس میچ کو توڑا اور اقتدار سے بے دخل کیا، اور صرف 3.5 سالوں میں ملک کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھتی ہے. ترجمان پنجاب حکومت نے کہا کہ اپوزیشن جتنا مرضی زور لگا لے، کپتان نے اپوزیشن کے ارمان آنسوں میں بہانے کا پورا بندوبست کر رکھا ہے. ادھر لاہور کے علاقے گلبرگ میں واقع شاپنگ مال میں رات گئے آگ نے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آتش زدگی کے اس واقعے کے فوری بعد ضلعی انتظامیہ، پولیس اور ریسکیو کے اداروں نے آگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، اور ریسکیو سمیت دیگر متعلقہ اداروں سے رپورٹ بھی طلب کی ہے. اس حوالے سے ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ شاپنگ مال میں فائر اور سیفٹی کے کوئی انتظامات نہیں تھے. پلازے میں آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کی جا رہی ہے. پیگا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف پی بی اے، پی ایف یو جے سمیت دیگر صحافتی تنظیموں اور سینئر صحافیوں کی درخواست پر سماعت جاری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ پی کا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف پی بی اے، پی ایف یو جے سمیت دیگر صحافتی تنظیموں اور سینئر صحافیوں کی درخواست پر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کر رہے ہیں. آگاہ کریں آپ کو کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف پی بی اے، پی ایف یو جے سمیت دیگر صحافتی تنظیموں اور سینئر صحافیوں کی جانب سے درخواست کی گئی تھی. اسی درخواست کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے تمام درخواستوں کو یکجا کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد ان تمام درخواستوں پر سماعت کی جا رہی ہے. آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ اٹارنی جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی آج کی اس سماعت کے اندر موجود ہیں، جو اپنے دلائل جو ہیں وہ دے رہے ہیں.
پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پی بی اے پی ایف یو جے سمیت دیگر صحافتی تنظیموں اور سینئر صحافیوں کی درخواست پر سماعت جاری ہے. اسی حوالے سے تفصیلات لے لیتے ہیں اپنے نمائندے عمران منصب سے. عمران منصب، اپڈیٹ کیجیے گا اس اہم معاملے سے متعلق. جی بالکل، پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف پی بی اے پی ایف یو جے سمیت دیگر صحافیوں کی درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر منالہ نے کی. درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی گئی اور آج جو نامور وکیل ہیں منیر ملک، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور انہوں نے پیکا آرڈیننس کی سیکشن 20 پر اپنے دلائل میں کہا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت آرڈیننس کا نفاذ صرف ہنگامی حالت نہیں ہو سکتا ہے اور آرڈیننس کا اجرا ایگزیکٹو پاور سے ہے جو عدالت نظری ثانی سے مشروط ہے. پی ایف یو جے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے کے جو غلط استعمال کے متعدد کیسز عدالت کے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کو سننے اور برداشت کرنے کا کلچر جو ہے وہ معاشرے میں پیدا کرنا ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قانون جو ہے بنیادی انسانی حقوق اور آئین کی بعض شقوں سے متصادم ہے. پیکا آرڈیننس کے سیکشن 20 میں ترمیم کے معاملے پر آج فریقین کے جو وکلاء تھے انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے اور عدالت نے اٹارنی جنرل سے 21 مارچ کو اس حوالے سے جو ہے وہ دلائل طلب کر لیے. آج جب ڈائریکٹر سائبر کرائم بابر وقت عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو عدالت نے ایف آئی اے کو 6 زیر التوا کیسز میں ڈیفیمیٹری الفاظ پر پروسیڈنگ شروع کرنے سے متعلق جواب طلب کیا. عدالت نے پوچھا کہ کون سا ڈیفیمیٹری مٹیریل آپ کے پاس آیا تھا جس کی بنیاد پر آپ نے پروسیڈنگ شروع کی. چیف جسٹس نے پوچھا کہ عدالت میں زیر التوا کیسز سے متعلق حد تک عزت کی کون سی ایسی بات تھی جس کی بنیاد پر کیس شروع کی گئے. چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک بیانیہ ہے کہ شاید عورتوں اور بچوں کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. عورتوں اور بچوں کے حوالے سے آئین میں الگ سے قوانین موجود ہیں، ان کو اس کے ساتھ نہ ملایا جائے. عدالت نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل دلائل دیں کہ پیکا آرڈیننس کی سیکشن 20 اور پی پی سی میں بچوں اور خواتین سے متعلق کیا قوانین ہیں. جی بہت شکریہ عمران منصب خان آپ کا. آگے بڑھیں اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال سے، جہاں پر بھارتی فوجیوں کی طرف سے بربریت کا سلسلہ جاری ہے. قابض فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کپواڑہ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا، جس سے وادی کشمیر میں 4 روز سے شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے. کے ایم ایس کے مطابق فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے نیو چاما میں محاصرہ اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا. بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز پلوامہ کے علاقے چیف کلا میں 2، گاندربل کے علاقے نونر میں 1 اور کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں 1 نوجوان کو شہید کیا، جبکہ جمعرات کو فوجیوں نے پلوامہ اور سری نگر کے علاقوں میں 1 نوجوان کو شہید کیا تھا. مقبوضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے بھارتی فوجیوں کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی ہے. شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ سفاک بھارتی فورسز کی جانب سے جاری خونریزی کشمیریوں کی بقا کے لیے خطرہ بن چکی ہے، جو مقبوضہ علاقے میں مودی کی بھارتی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. پاکستان نے بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں تعلیمی ادارے دارالعلوم ختیجۃ الکبریٰ کی بندش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. قابض بھارتی فوج گیٹ توڑ کر دارالعلوم میں داخل ہوئیں اور طالبات سے بدسلوکی کی اور بدتوہینی کرتے ہوئے انہیں زبردستی بے دخل کر دیا اور درسگاہ کو سیل کر دیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ قابض بھارتی فوج کشمیری خواتین کے حصول علم کے بنیادی حقوق کی تضحیق کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بی جے پی قیادت کی مجرمانہ خاموشی عالمی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. انہوں نے اقوام متحدہ، OIC، انسانی حقوق کے اداروں سمیت عالمی برادری پر زور دیا کہ بھارت میں بڑھنے والے اسلاموفوبیا کا نوٹس لے اور اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے. گورنر چودھری محمد سرور نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں انتہا پسندوں نے مساجد کے خلاف مہم شروع کر دی ہے. انہوں نے RSS کے بھارتی مساجد سے لاؤڈ سپیکر اتارنے کی دھمکیوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مساجد کے خلاف انتہا پسندوں کی مہم مذہبی آزادی پر حملہ ہے. بھارتی مسلمانوں کے خلاف نریندر مودی انتہا پسندوں کا سرپرست اعلیٰ بن چکا ہے. بھارت میں مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے. گورنر پنجاب نے کہا کہ بھارت اقلیتوں کے لیے دنیا کا خوفناک اور غیر محفوظ ترین ملک بن چکا ہے. امت مسلمہ کو بھی بھارتی انتہا پسندوں کے خلاف دو ٹوک فیصلے کرنا ہوں گے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی انتہا پسندوں کے خلاف انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی خاموشی بھی کسی جرم سے کم نہیں. ایک چیئر پہ بیٹھ رہا ہے، پھر دوسرا اٹھ کے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی آپس میں ایک ہم پیکٹ سائن کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کرپشن اور مال و دولت بنانے کا ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا. ایک طرف خاندان زر ہے جو صرف کرپشن میں بلیف کرتے ہیں، ایک طرف خاندان شر ہے جو صرف شرارت میں بلیف کرتے ہیں اور سازشوں میں بلیف کرتے ہیں. تو یہ جو میوزیکل چیئر گیم تھی، اس کو توڑنے والے
عمران خان صاحب ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمارا بلف کال ہو گیا، اب ہم یہ کیسے یہ سلسلہ چلائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف پہلی جماعت جس نے کرپشن کے خلاف نعرہ بلند کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ عوام کا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس ملک پہ حکومت کریں اور راتوں رات آپ ارب پتی بن جائیں۔ دنیا کے جو میگزین ہیں وہ دنیا کے جب دولت مند ترین لوگوں کی فہرست دیتے ہیں، اس کے اندر آپ کے جو سابق صدر ہیں آصف زرداری صاحب، ان کا بھی نام آتا ہے، میاں نواز شریف کا بھی نام آتا ہے۔ یہ کیسے راتوں رات 10-20 سال کے اندر اتنی دولت کمائی کہ دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگ گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جمہوریت میں، سیاست میں جمہوریت کو وہ لے کے آئے۔ سیاست میں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دو بڑی اپوزیشن پارٹی ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی، یہ جمہوریت کے لبادے کے اندر ڈکٹیٹرز ہیں۔ یہ ایک خاندان کی حکومت میں یقین رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ان کے خاندان سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، اور یہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ملک، قوم، عوام، آپ کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہلی حکومت اور پہلی پارٹی جس نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ایک ایم پی اے کو لگا دیا جنوبی پنجاب سے۔ وہ لوگ جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں گھس نہیں سکتے تھے، آج وہ وزیر اعلیٰ کے پاس جا کر میٹنگز کر رہے ہیں، آج ان کو ترقیاتی اخراجات مل رہے ہیں، آج ان کو ترقیاتی فنڈز مل رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہمارے جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تخت لاہور پہ عوام کا نمائندہ بیٹھ جائے گا تو ہم آئندہ یہ حکومت کیسے کریں گے، اور اسی لیے یہ شور اکٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد 3.5 سال یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے اور کوئی ان کی بات نہ چلی۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور یہ خان صاحب نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ سارے میرے خلاف اکٹھے ہوں گے کیونکہ میں ان کی کرپشن اور ان کی چوری پکڑوں گا۔ وہی بات ہوئی، یہ سارے آپ اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہو کے اب یہ کہتے ہیں جی ہم نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے۔ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے ان کو 172 ارکان پورے کرنے ہیں، اور جب 172 ارکان پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تو اس وقت یہ طرح طرح کے رستے ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کو پیسے آفر کر رہے ہیں، خرید و فروخت کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ناکام ہوئی تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، تو یہ ابھی سے بھاگنے کے رستے تلاش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو گھوڑوں کے سوداگر ہیں، اگر آپ 90 کی دہائی یاد کریں تو گھوڑوں کی سوداگری انہوں نے پہلے بھی بڑی کی ہے۔ گھوڑوں کے سوداگروں کا بھی علاج ہونے جا رہا ہے، بنارس کے ٹھگوں کا بھی علاج ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ اس کے بعد اپوزیشن کا چیپٹر اور یہ باب بند ہوگا، اور پھر یہ چپ کر کے 2028 تک جو ہے نا چپ چاپ یہ لوٹ جائیں گے۔ شکریہ۔ احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ افواہیں گردش کر رہی ہے کہ حکومت نے کاف لیگ کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں طریقہ عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیں تو ہم جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے وہ پرویز الہی کو لگا دیں گے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ حسان صاحب اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا اس کے ساتھ شامل کر لیے، ایک ہی جواب بن جائے گا آپ کا۔ آپ نے کہا کہ خاندان زر اور خاندان شر جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے اتحادی بھی زر اور شر سے تعلق رکھتے تھے کہ آج پھر ان کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اچھا، تو اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ پہلے آپ کے سوال سے بات شروع کرتا ہوں پھر اس میں آتا ہوں۔ دیکھیں، خاندان زر اور خاندان شر کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ ان کے زر اور شر سے بہت کم لوگ اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں، اور ہر جگہ انہوں نے کوشش کیا کہ لوگوں کو پیسوں سے خریدا جائے۔ جہاں پیسے نہیں چلے وہاں سازشیں کی، جعلی آڈیوز بنائی گئیں، جعلی بیان حلفی بنائے گئے، اداروں کی عزت جو ہے اس کو رگیدا گیا۔ اقتدار کے حصول اور طول کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان دو خاندانوں نے جس سے اجتناب کیا ہو، تو کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہا، سچ یہ ہے۔ دوسرا آپ کا سوال ہے، دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کرپشن کی پارٹنرشپ کو توڑا ہے۔ Has that gone for 4 as well? He's controlled that superbly. That is a fine stroke and very good fielding as well.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ کراچی ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری ہے اور کھانے کے وقفے پر 1 وکٹ کے نقصان پر 38 رنز بنائے اور کھیل دوبارہ شروع ہوا ہے۔ 2 وکٹوں کے نقصان پر پاکستانی ٹیم نے 45 رنز بنا لیے ہیں اور میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں آسٹریلیا نے پہلی اننگز 556 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی۔ عثمان خواجہ 160 اور ایلیکس کیری 93 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ اسٹیو سمتھ نے 72 رنز کی اننگز کھیلی۔ کھیل کے دوسرے روز کینگروز نے اپنی پہلی اننگز کل کے سکور 505 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر دوبارہ شروع کی تو مچل سٹارک 28 رنز بنا کر پویلین واپس لوٹ گئے۔ کپتان پیٹ کمنس 34 اور مچل سوپسن 15 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ جواب میں پاکستان نے اپنی پہلی اننگز شروع کی تو اوپنر عبداللہ شفیق 26 کے مجموعی سکور پر 13 رنز کے ساتھ رن آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کراچی ٹیسٹ میں پاکستان کی اننگز جاری ہے۔ میچ کے نتیجہ خیز ہونے کی امید کے لیے شہر قائد کے باسی دونوں ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے انٹرنیشنل کرکٹ تو بحال کر دی ہے، لیکن اب اس کو کامیاب کرنا، اس کو آگے تک لے جانا ہم شائقین کا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح جو ہے نا کرکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آسٹریلیا اور پاکستان کے میچز چل رہے ہیں نا، میں بہت شوق سے دیکھ رہی ہوں اور ہماری خواہش بھی تھی پاکستان میں انٹرنیشنل میچز ہونا، اور ایک آج جونیئر آنا پڑ گیا کلاسز کی وجہ سے، ورنہ میں میچ بالکل بھی نہ چھوڑتی۔ بڑی خوشی ہے، پاکستان میں 24 سال کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم آئی ہے ماشاءاللہ، اور اللہ کرے آئندہ بھی اگلی ٹیموں کو بھی آنا چاہیے۔ خواجہ ایک آئیڈیل پلیئر ہے۔ آسٹریلیا کی طرف سے میرا فیوریٹ پلیئر ہے ڈیوڈ وارنر، اور پاکستان کی طرف سے اپنا بابر اعظم۔ اتنے عرصے بعد جو ہے پاکستان میں کرکٹ بحال ہوئی ہے، خوش آئین بات ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیس 0، بابوسر اور استور 0.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد اور مٹھی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔